بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ وضو کو لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا جبریل نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سکھائی صحابہ کو، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا 4 انگلیاں اگر آپ کی گیلی ہے نا تو مسح تو ہو ہی جائے گا، بالوں کو لگا لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آدھا سر اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا نا تو مسح ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں سارے محترم ہیں، ہم تو کوئی بات کریں گے نہیں۔ اچھا یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ جب ہم صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نہ 4 انگلیوں کی بات کی ہے نہ آدھے سر کی۔ مسح الرأس کلہ، کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ تو اللہ کے رسول کو تو شطر الرأس کہنا چاہیے تھا نا، آدھا سر۔ کیا خیال ہے 4 اصابع کے الفاظ اللہ کے رسول نہیں بول سکتے تھے؟ پھر صحابی نے بتایا بدأ بمقدم رأسی حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ سرتاج رسول دونوں ہاتھوں کو سامنے سے بچھانے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے اور وہاں سے پھر واپس وہاں تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ مسح الرأس کلہ کی عملی تفسیر بھی پیش کی۔ میں صرف صحابی کہتے ہیں کہ سارے سر کا مسح کیا پھر کر کے دکھایا، تو کس کی بات مانیں گے؟ بولیے۔ جو اللہ کے رسول نے کیا۔ گالی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں نے کہا ہے فلاں نے، جس نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد کریم نے کیا کیا ہے، محمد مصطفیٰ نے حکم کیا دیا۔ کیفیت ہے، پہلے بسم اللہ پڑھے وضو کرتے وقت، پہلے ہاتھ دھوئیے اور کرتے کرتے پاؤں دھوئیے آخر تک۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے وضو ہی کرنا ہے نا، میں نہ تھکا ہوا ہوں تو پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں، چلو اٹھ کے بیٹھے بیٹھے بازو بھی دھو لیتے ہیں، تو آخر میں پھر منہ دھو لیں گے۔ کام وہی کرتا ہے جو وضو کے ہیں، لیکن پاؤں سے شروع کرتا ہے، وضو ہو جائے گا؟ بولے کیوں بھئی؟ وضو کی آزاد ہو رہا ہے وہ، اس کی کیفیت طے ہے، پہلے کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔